مس فریال نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھل کر شفا اندر داخل ہوئی تو اسے سرتاپا دیکھا۔ عجیب پھیکا سا حلیہ تھا، ہاف وائٹ سادہ سا ٹراؤزر شرٹ میں، ہاف وائٹ ہی دوپٹے کے اوپر بلیک شال۔ شفا اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو معجزہ؟ ڈاکٹر فریال نے بلایا ہے مما، ہاسپٹل جا رہی ہوں، ہاتھوں پر لوشن لگاتے وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ جو سمیع بابا نے کپڑے دیے تھے، رحاب مما نے بھیجے تھے، وہ سب کدھر ہے معجزہ؟ شفا اس کے قریب چلی آئی۔ وہ تو ڈریسنگ میں پڑے ہیں، میں بابا سے ناراض ہو گئی تو وہ کھول کر ہی نہیں دیکھے۔ وہ نگاہیں جھکا کر شرمندہ سی بولی۔ اچھا مجھے بتاؤ کدھر ہیں؟ شفا نے آگے بڑھ کر اس کی ڈریسنگ کھولی تو دیوار گیر ڈریسنگ کے ایک کونے میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پڑے تھے۔ شفا نے انہیں کھول کر دیکھا اور چھوٹتے ہی انہوں نے اس میں سے ایک سرخ رنگ کی فراک نکالی۔ معجزہ جاؤ یہ پہن کر آؤ بیٹا۔ شفا نے اس کی جانب وہ ڈریس بڑھایا تو معجزہ وحشت زدہ سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ مما مجھے یہ رنگ پسند نہیں، مجھے وحشت ہوتی ہے اس رنگ سے، وہ لب بھیج کر بولی۔ بیٹا سب رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کوئی بھی برا یا وحشت زدہ نہیں ہوتا۔ کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تخلیق شدہ چیز میں چاہے وہ رنگ ہی کیوں نہ ہو نقص نکالتے پھریں۔ شفا نے سمجھایا اسے تو اس نے چپ چاپ وہ فراک تھام لی۔ واش روم گئی اور وہ لباس زیب تن کر کے آئی۔ شارٹ سی فراک کے نیچے چست پاجامہ اور گلے پر سلور ہلکا سا کام، اس کے ساتھ کی سرخ شال پر سلور رنگ کی بہت خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنفیوز سی تھی۔ شفا نے دیکھا اس کی ڈریسنگ پر سنگھار نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، صرف لوشن، ہیئر برش، پیٹرولیم جیل کے علاوہ کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ شفا نے افسوس میں سر ہلایا اور آخر انہیں شاپنگ بیگز کو ہی کھول کھال کے چیک کیا۔ سر شکر کہ کچھ تو سامان میسر آ ہی گیا۔ شفا نے اس کے سادہ چہرے پر کریم لگا کر چاکلیٹ براؤن بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل سا ڈالا تھا۔ جب ہونٹوں کی باری آئی تو وہ مچل گئی۔ مما پلیز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ لگنے لگے گا انشاءاللہ، مجھے تو اپنی بہو کو بنے سنورے دیکھنا ہے نا۔ شفا نے اس کے نانا کہنے کے باوجود ہلکا سا پنک بلوز اس کے لبوں پر سجا دیا۔ بس اتنی سی ہی تیاری میں وہ چاند اور چاکلیٹ کا مکس ٹکڑا لگ رہی تھی۔ تیاری مکمل تھی، وہ اس سادگی میں بھی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی، یا شاید شفا جسے اپنے بیٹے کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے شال اوڑھ کر باہر نکلی۔ وہ کنفیوز سی تھی، مگر پھر بھی جزا ٹرسٹ کا گراؤنڈ پار کر کے ہاسپٹل کے طویل و عریض ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے سے ڈاکٹر انم آتی دکھائی دی تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ قدم منجمد ہوئے۔ ڈاکٹر انم، کیا آپ نے میم فریال کو دیکھا ہے؟ معجزہ نے سامنے سے آتے ہی ڈاکٹر انم سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ تو ٹکٹکی باندھے آج اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ آج ہر کوئی اسے اس شخص کی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کانفرنس روم کی جانب گئی ہیں۔ ڈاکٹر انم نے جان بوجھ کر اسے کانفرنس روم کی جانب بھیجا۔ ڈاکٹر انم کی سوچ کے مطابق آج اس شخص کی محبت کو وہ کچھ دیکھنا ہی چاہیے، جس کی وجہ سے سامنے کھڑی نازک دل لڑکی کے دل سے اس کا خوف ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ، معجزہ کہتی اپنی بکس اور نوٹ بکس لیے کانفرنس روم کی طرف گئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بری طرح ٹھٹکی تھی اور تلاوت کی رخ پرور آواز تھی۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہے جو تلاوت کر رہا ہے، مگر اس کے قدم پھر بھی رکے نہیں تھے۔ وہ کانفرنس روم کی طرف آئی اور وہاں سے بڑے گلاس وال کے پار ایک عجیب اور حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ وہ اسلام کے عظیم الشان علماء کرام اور اسکالرز تھے جو ڈائس کے پاس پڑے ٹیبل کے چیئرز پر بیٹھے اس کی تلاوت آنکھیں بند کر کے پوری وجدانیت سے سن رہے تھے۔ سورہ محمد کی یہ تلاوت کی جا رہی تھی۔ وہ چپکے سے کانفرنس روم میں داخل ہو کر کرسیوں کی سب سے پچھلی رو میں بیٹھ گئی۔ معجزہ کی آنکھیں بھی خود بخود بند ہو گئی تھیں اور وہ لوگ تلاوت یوں سن رہے تھے جیسے ان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں اور وہ یہ تلاوت اپنی روح میں بسا کر آخری رفت سفر باندھنا چاہتے ہوں۔ پہلی رو میں بیٹھے پاشا ابراہیم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ رقت آمیز تلاوت قرآن پاک تھی۔ سورۃ محمد مکمل ہوئی تو فضا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صداؤں سے مہک گئی۔ امن نے مسکرا کر اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد صالح کی جانب دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں سرخ و سفید رنگت مردانہ وجاہت کا شاہکار نورانی چہرہ اور سر پر آج گریپ کلر کی جالی دار ٹوپی پہنے ہوئے وہ عام دنوں سے بہت
خاص لگ رہا تھا۔ ماتھے پر محراب بڑی شان سے استادہ اپنی پاکیزہ چھب دکھلا رہا تھا۔ اب سب علماء کرام باری باری امن کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ بات یا واقعہ سنا رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد صالح نے بتایا کہ وہ ان کا چہیتا طالب علم رہا ہے۔ ڈاکٹر فاقر نے بتایا کہ کس طرح علم کی تلاش میں وہ ان کے ساتھ ملکوں سفر پھر کیا ہے۔ سب اس کے اخلاق و کردار اور پرہیزگاری سے متعلق تعریفوں میں رطب السان تھے۔ تب قاری محمد طیب نے امن کی جانب دیکھ کر اپنے مائک میں کہا، یار دیر تو بہت ہو رہی ہے مگر کیا کریں، اتنی خوبصورت ہے کہ دل نہیں بھرتا۔ اب یہاں آئے ہیں تو اور تمہاری آواز میں اذان نہیں سنیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک بس میری فرمائش پر اذان سنا دو، پھر بس رخصت لیں گے۔ اتنے میٹھے لہجے میں فرمائش کی گئی کہ سبھی مسکرا دیے۔ امن نے دھیمے سے اسبات میں سر ہلایا اور گلا کھنکھاڑ کر ایک نگاہ اپنے قارئین پر دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا جب پہلی رو میں پاشا ابراہیم پر نظر پڑی اور انہی کے پیچھے آخری قطار میں سر تقریباً بہت نیچے جھکائے اس معصوم وجود پر۔ امن کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھیں، تب بہت ہی زیادہ رقت امیز لہجے میں اس نے اذان دینا شروع کی۔ ایسا روح پرور محفل تھی کہ سب کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے تھے اور سب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اذان مکمل ہوئی، سب نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا اور درود و سلام پڑھا۔ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ سب علماء کرام آپس میں خوش گفتاری میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ سب ڈاکٹرز، نرسز نے جنہوں نے کانفرنس میں شمولیت اختیار کی واپس جانے لگے۔ معجزہ جیسے اپنی سیٹ پر ساخت ہو گئی تھی، حیرت در حیرت تھی۔ اگر صرف تلاوت کی بات ہوتی تو وہ اس سے اس بات کو جان بوجھ کر قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جو اس کا گناہ گار تھا اتنا متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے کہ اس کی تلاوت کی آواز سے ہی وہ عشق کر بیٹھے، مگر اب جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا معجزہ کو یوں گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ پاشا ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تو نظر سر جھکائے بیٹھی معجزہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر معجزہ تک آیا۔ گڑیا، پاشا نے پکارا۔ بڑے پاپا، وہ بوکھلائی تھی۔ تب پاشا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چھوٹے سے اسٹیج کی جانب آیا۔ اس امن نے پاشا ابراہیم اور ان کے پیچھے آتی اس رگِ جاں کو ملاحظہ کیا جس کا رنگ و روپ آج اسے چاروں خانے چت کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ڈرتی ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کیے رکھتا، مگر آج اس پر سے نگاہیں ہٹانا امن آریان پاشا کو دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ پاشا ابراہیم اسے لیے علماء کرام تک آئے جو اسٹیج سے نیچے اتر کر اب واپسی کے لیے امن سے الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ ان سے ملے۔ ڈاکٹر صالح صاحب، یہ آپ کے چہیتے شاگرد کی بیوی ہے، آپ کی بہو، دعا دیجیے کہ ہمیشہ خوش رہے۔ پاشا ابراہیم نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جو حجاب اسٹائل میں دوپٹہ لیے نگاہیں جھکائے پاشا ابراہیم کے پہلو میں کھڑی تھی۔ سب علماء کرام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ وہ بہت خوش قسمت ہو بیٹی جو اتنا پرہیزگار شوہر نصیب ہوا ہے۔ تم تو روز ہی اس سے تلاوت سن لیتی ہوگی، دیکھو ہمیں یہ موقع کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ ڈاکٹر صالح نے کہا تو معجزہ نے پہلو بدلا۔ قاری طیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نصیب اچھے کرے، نیک اولاد سے نوازے، اور بیٹی ہر نماز میں دعا مانگا کریں کہ آپ کو بچے بالکل اپنے والد جیسے بنیں۔ سب نے یک زبان ہو کر آمین کہا تھا۔ امن بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اپنے بوٹ کو گھورے گیا۔ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ پاشا، سہام خان اور کبیر ان کے ساتھ باہر کی جانب بڑھے۔ معجزہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی رہی اس انتظار میں کہ شاید وہاں سے خود چلا جائے۔ وہ کہاں جائے آخر، کہاں؟ کیا اس دنیا کا کوئی ایسا کونا قدرہ تھا جہاں پہ جا کے وہ اس ہولناک واقعے کو بھول جاتی جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر ڈالی تھی، اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر ڈالا تھا؟ کاش کوئی ایسی جگہ ہوتی۔ اس کے گلے میں ایک پھندا سٹکا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر لینا چاہتی تھی، مگر اس دیوانے کی پھر نگاہیں بے اختیار ہوئی تھیں۔ وہ اس دشمن جاں کا دایاں رخ دیکھ سکتا تھا۔ کوکومو، کیا تم یہ دعا مانگو گی کہ ہمارے بچے؟ امن کی روانی سے چلتی زبان کو یکدم بریک لگی۔ میرا مطلب ہے کوئی انسان میرے جیسا ہو۔ امن اس کے گلابی ہاتھوں کی بے چین سی حرکت پر نگاہیں جھکائے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا۔ امن نے اس کی روح پر لگے ٹانکوں کا ایک سرا پکڑا اور تمام بقیے ادھیڑ ڈالے تھے۔
मोजज़ा की आंखों के सामने धुंध सी छाई थी और अब यहाँ ठहर पाना अजाब था। तभी वहाँ से तेज़ी से निकली, मगर आंखों के सामने छाई धुंध के बाइस बेतरतीब हुई कुर्सियों में उलझकर ज़मीन पर गिर पड़ी। पाँव की छोटी उंगली पर ही शिद्दत की ठोकर लगी, खून बहने लगा। मुजज़ा मन ने बेचैन होकर पुकारा, बगैर सोचे समझे। आज उसके कमर के गिर्द बाजू हायल करके इसे ज़मीन से उठाया था। छोड़े मुझे। मुजज़ा खौफ से सफ़ेद पड़ गई। अमन ने अजियत की इंतहा से अपने जबड़े भींचे थे। कुछ नहीं कर रहा, इधर पास ही डॉक्टर अनम का कैबिन है, इधर चलो, पाँव में चोट लगी है, ड्रेसिंग कर दूँ। अमन ने लब कुचलते बोल दिया। मुजज़ा ने अपने बाजू पर से इसका हाथ दूर झटका। मैं खुद चल सकती हूँ। भीगी आंखों, हल्का फैला काजल, सर्दों सपाट बेतासुर चेहरा। अमन धीमे कदमों से इसके पीछे चलने लगा। आंखें नम और लाल अंगारा थी। वो लड़खड़ाती कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर कॉरिडोर तक आई। दर्द बर्दाश्त करने के चक्कर में चेहरा लाल भभूका हो चुका था, मगर कब तक। जब जब्त की इंतहा हुई तो दोबारा लड़खड़ा के गिरते हुए दो मेहरबान बाहों ने इसका हाथ इसे थामा था। आपकी बार अमन ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे और इसे बाहों में भर लिया। और फिर अनम जो अपने बाबा को रुखसत करके वापस अपने कैबिन में आ रही थी, सामने एक दिलदोज मंजर देखकर निगाहें फेर ली थी। डॉक्टर अनम कैबिन में आए, अमन ने कहा, और इसे लेकर कैबिन में गया तो मुजज़ा ने दर्द की इंतहा से आंखें बीच ली थी। अमन ने कैबिन में लाकर इसे बेड पर बिठाया। क्या हुआ मुजज़ा? डॉक्टर अनम ने नरमी से उससे पूछा, जिसकी बंद आंखों से रवानी से आंसू बह रहे थे। अमन के बीचे जबड़े और लाल अंगारा आंखें इस बात की गवाह थीं कि वह दोनों ही रूह को घायल करती अजियतों को झेल रहे थे। मुजज़ा बेड पर बैठी थी। डॉक्टर अनम ने इसके पैर की छोटी उंगली की एहतियात से ड्रेसिंग की। इसके आंसू थमे थे और चेहरे पर वही सौदा सपाट से तासुरात आ गए थे। डॉक्टर अनम, लो हो गया, बहादुर बनो बेबी डॉल, इतनी चोट पर ये रोते नहीं हैं। तुम तो बहुत ब्रेव गर्ल हो, मैंने सुना है। डॉक्टर अनम ने इसे बहलाना चाहा। किससे सुना है आपने? वो ठंडे ठार लहजे में बोली। निगाहें अपनी उंगली पर मरकूज रखी थी, मगर वो जानती थी वो इसके सर पर खड़ा इसे ही देख रहा है। मुजज़ा का दिल किया कहीं छुप जाए अपने फ्रेंड अमन से। डॉक्टर अनम ने पीछे मुड़कर हल्का सा इशारा किया था। ये आपके दोस्त हैं तो ज़रा मोहतात रहिएगा, क्योंकि इन्हें अपनी दोस्ती और मोहब्बत बिटवीन शीट्स निभाना ज़्यादा पसंद है। मुजज़ा के अल्फाज नहीं, आग थे जिन्होंने अमन के तशख़्ख़ुस को जलाकर भस्म किया था। डॉक्टर अनम भोंचकासी इस पागल लड़की को देखने लगी। तज़ीक़ व ज़िल्लत के एहसास से अमन धुआं धुआं चेहरा लिए इसका दिल किया ज़मीन में गड़ जाए। डॉक्टर अनम के माथे पर तेज़ी से बल आए थे और वो इसे बहुत सख्त अल्फाज कहती, मगर डॉक्टर अमन के हाथ के इशारे से वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई थी। अमन कदम कदम चलता सिंगल बेड के करीब आया था। अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाकर वो ज़रा सा झुका था। मुजज़ा ने घबरा कर इसकी जानिब देखा। अमन ने इसकी आंखों में झांका था। मुजज़ा, यू नो व्हाट, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। मैं रोज़ रात को तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे कदमों में लेटता हूँ। तो तुम मुझे बताओ जिज़ा कि मैंने कितनी बार बिटवीन शीट्स तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अमन के भीगा लहजा दर्द की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। एक चीज़ मांगूंगी वो देंगे मुझे। मुजज़ा ने आज पहली बार इसकी आंखों में देखकर कुछ कहा था। अमन अपनी जगह पर साख्त सा हुआ। मांगो मुजज़ा, मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए। मुझे आज़ादी चाहिए, तलाक दे दे मुझे। मुजज़ा ने बोलकर जिज़ा ट्रक की छत अमन आर्यान के सर पर गिराई थी।